بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عامر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اوپینین. ناظرین آج 3-4 سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں. ایک تو آج پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عثمہ بخاری جو کہ ترجمان بھی ہے پاکستان مسلم لیگ کی، ناظرین انہوں نے جو کہا، سب سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. اس کلپ کو سنیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایاز صادق کی بات کو ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی جو ہے پریشان تھے. اور بھائی جنگ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، خوشی تو نہیں ہوتی، یا مٹھائی تو نہیں بانٹی جا سکتی. اس کے اوپر اس کو قومی مسئلہ بنا دیا اور کر دیا. دوسری طرف ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ پلوامہ کا، جس میں 40 بھارتی جو ہے وہ ان کے لوگ شہید ہوئے، اس کو انہوں نے اپنے تو انہوں نے کہا کہ پلوامہ میں 40 بھارتی فوجی شہید کر دیے گئے. یہ کہا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان نے. اب ان کا بیان آ جائے گا کہ میری زبان پھسل گئی، جیسے ان کی زبان پیپلز پارٹی کے دور میں کئی دفعہ پھسلی نواز شریف کے خلاف، پی ایم ایل این کے خلاف. یہ زبان آج ان کی پاک فوج کے خلاف پھسلی ہے. ناظرین جس طرح نون لیگ کے اوپر عمران خان کا بھوت سوار ہے، پاک فوج کا بھوت سوار ہے، ایسے ہی ان کے لوگوں کے اوپر بھی پاک آرمی کا بھوت سوار ہے، اور اس کا ثبوت آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا. دوسری بات ناظرین کریں گے کہ مریم نواز نے جلسہ کیا پچھلے دنوں ماڈل ٹاؤن میں. ناظرین اس تقریر میں انہوں نے مادر ملت بننے کی کوشش کی. میرے بچوں، میری بچیوں، میرے نوجوانوں، وہ تقریر ان کی تھی جس کی شروعات جھوٹ سے ہوئی. اور میں آپ کو وہ جھوٹ بتاتا ہوں کہ وہ جھوٹ کیا تھا. وہ جھوٹ یہ تھا کہ شیر جوان پروگرام جس کو انہوں نے لانچ کیا، اور آج وہ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو آفیشیل لانچنگ ہے وہ آج ہو رہی ہے. وہ انہوں نے اپنے ماڈل ٹاؤن کی جو پی ایل ایم کا ان کا ہیڈ آفس ہے، وہاں پر انہوں نے اس کی لانچنگ تقریب رکھی. اور اس تقریب کی وجہ وہاں پر رکھنے کی کیا تھی، وہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی، اپنے ہی زمین کے دروازے، اپنے ہی گراؤنڈوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. تو میں مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ 16 تاریخ کو جو جلسہ کیا، کیا آپ نے انڈیا میں کیا تھا؟ وہ آپ کی سرزمین نہیں تھی؟ کراچی میں جو آپ نے جلسہ کیا وہ کیا انڈیا کی سرزمین تھی؟ وہ آپ کی زمین نہیں تھی؟ کوئٹہ میں آپ نے جو جلسہ کیا، کیا وہ آپ کی سرزمین نہیں تھی؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. آپ نے اس عوام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ناظرین کہ یہ سیاست دان، ہم لوگ ان کے غلام بن کے رہ چکے ہیں. میرے بچوں، یہ ذرا ویڈیو سنیں ان کی. یہ سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو سے پہلے آپ کو میں دکھاؤں گا شیر جوان پروگرام جو ہے، اس کا جو فارم ہے، اس کی میں آپ کو شک بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. شاید کوئی میرے سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ اس کو سمجھ سکے، یا دور لیگ کا بھی بندہ اس کو اس کی وضاحت کر سکے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں شک نمبر جو 5 ہے، بیرون ملک علاج کی غرض سے مقیم قیادت کو، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو زبردستی پاکستان لانے کے اقدامات کیے گئے تو اس کی مخالفت میں جیل جانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کے نیچے دیکھیں آپ نمبر 7 پر، کسی بیانیہ یا فیصلے سے
पीछे हटने का अख्तियार सिर्फ क़यादत के पास होगा। मैं हर फैसले का खैर मकदम करूंगी। तो नाज़रीन, ये दो शिकें आप देखें कि उन्होंने कहा कि आपने नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करना है, वो मुल्क को लूट के खा जाए, वो रसीदें ना जमा करवाएं, आपने उनका साथ देना है, आपने उनके लिए जेल में जाना है, वो लंदन में बैठेंगे, आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने बेटों के साथ, लेकिन कई माओं के बेटे और कई बहनों के भाई यहां पर सड़कों में जलील होंगे, जेलों में जलील होंगे उनकी खातिर। और छठे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि क़यादत अपनी जुबान से पीछे हट सकती है, लेकिन आप नहीं हट सकते। जब आप पीछे हटेंगे तो आपका हमसे तल्लक नहीं है। जैसे कि पिछले दिनों चंद मेंबर्स कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जब हुकूमती तर्जमानों से मिले तो उसके ऊपर जो वाविला हुआ वो भी आपके सामने है। अब आते हैं उसकी तकरीर की तरफ नाज़रीन। वो तकरीर जो मरियम नवाज ने की और उस तकरीर में नारेबाजी हुई पाक फौज के खिलाफ। नाज़रीन, ये इतने धोखेबाज हैं। ये तकरीबन 16 सेकंड की ये वीडियो है, 16 सेकंड की वीडियो 16 सेकंड के ये नारेबाजी हुई है पाक फौज के खिलाफ, 16 सेकंड, तकरीबन 16 सेकंड की। और उससे पहले मरियम नवाज साहबा ने एक अपने बंदे को जो सबसे आगे स्टेज के खड़ा था उसी को बुलवाया, जिसको स्पेशल खड़ा किया गया था। बच्चों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने पता नहीं किस हद तक जाना है कि इनको बस हुकूमत चाहिए, क्योंकि हुकूमत के बगैर इनका जीना हराम हो चुका है। मुझे तो अपने अदारों की समझ नहीं आती नाज़रीन कि चोर, डाकू, लुटेरे जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां डाके डाले हैं, चोरियां की है, वो जेलों में सड़ रहे नहीं आते। ये है दोहरा म्यार इस पाकिस्तान के कानून का नाफिज करने वाले अदारों का, कि जिसने मुल्क को लूट लिया उसको आपने मुल्क से बाहर भेज दिया। उसकी बेटी जो उसकी मां पर बाहर है वो सड़कों के ऊपर दमदमा रही है और पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ दिन ब दिन जहर उगल रही है, दिन ब दिन। उनके पार्टी के मीर अयाज सादिक ने जो कहा वो आपके सामने है। इसी तकरीर में मरियम नवाज कहती है कि हमारे एक कौमी असम्बली के एक नुमाइंदे ने, एक वजीर ने जो अल्फाज पुलवामा के बारे में बयान किए असम्बली के फ्लोर पर, उसकी वजह से हमें चार्जशीट मिल रही है। मरियम साहबा, चार्जशीट उसकी वजह से नहीं, अगर मिलेगी तो मीर अयाज सादिक की वजह से मिलेगी। आप भूल रही है। आप मीर अयाज सादिक का बयान भी सुन लें और आप फवाद चौधरी साहब का बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा था कि पुलवामा के हमले के बाद हमने उनको घुसकर घर में मारा और उसका सबूत 27 फरवरी को हमने दिया था। आप झूठ पे झूठ बोलती हैं। आपको दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ फौज पर बोलना आता है। क्या कहा नाज़रीन इस वीडियो में? हजारों तलबा इसमें शरीक होना चाहते थे, लेकिन मेरे पास बड़ी मजबूरी थी, मेरे पास जगह नहीं थी। मेरे पास ये मॉडल टाउन हेडक्वार्टर्स का PMLN का सिर्फ ये लॉन था, और क्योंकि हमारे पे तो हमारी अपनी ज़मीन के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो जहां हम जाना चाहते हैं वो ग्राउंड के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, उनकी इजाज़त भी हमें नहीं मिलती, तो हमें इसी ग्राउंड में ये करना पड़ा। शाबाश, थैंक यू, मुझे खुशी है। मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको समझा दूं, मैं एक बात और आपको समझा दूं कि हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। ये वो वाली वर्दी है मेरे। जी नाज़रीन, ये वो वीडियो है जिसमें उन्होंने पाक फौज के खिलाफ नारे लगवाए 16 सेकंड,
اور اس کے بعد دوہرا معیار اختیار کیا، میرے بچوں چپ کر جاؤ، ہم نے پاک فوج کے خلاف نعرے نہیں، اس وردی کے خلاف نعرے نہیں لگانے، ہم نے ان چند لوگوں کے خلاف نعرے لگانے ہیں، ہم نے ان چند لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے، جی ہاں بالکل کرنا ہے، ہم نے ان چند غداروں کا محاسبہ کرنا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو انڈیا کے حامی ہیں۔ یہ ہے ان کا دورہ معیار ناظرین، جو آپ کے سامنے ہر ان کی تقریر میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ ناظرین، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی اچھی قیادت ہے ان کے پاس، قمر زمان کائرہ جیسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں جو بلاول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، مریم نواز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خواجہ آصف صاحب، ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے جناب سابقہ پرائم منسٹر عباسی صاحب۔ یہ وہ بچی ہے ناظرین، اور یہ وہ بچہ ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی سیٹیں سنبھالی ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ پاکستان کے لیے آج تک نہیں کیا۔ مجھے کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سپورٹر یہ بتا دے کہ بلاول بھٹو آج تک پاکستان کے لیے کیا کر سکا یا کیا کیا اس نے۔ جو بندہ اپنی ماں، اپنے آپ کو، اپنی بہنوں کو انصاف نہیں دلوا سکا، آپ کو اور مجھے کیا حق انصاف دلوائے گا؟ جس بندے کی حکومت پچھلے کئی سالوں سے سندھ میں ہے اور بچے بھوک سے پانی سے بلک رہے ہیں وہاں، مریم نواز صاحبہ کا مجھے بتا دے کوئی ایسا کام جو ملک کے لیے کیا ہو، اور آج وہ مادر ملت بننے آ گئی ہے۔ دوسری آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ انہوں نے سٹیج کے اوپر جنرل ریٹائرڈ آصف باجوہ صاحب کے خلاف بات کی، پاپا جونز پیزا اس کی بات کی، رسیدیں دکھاؤ، اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، بی بی آپ تو سرکاری ملازم بھی نہیں رہی، بی بی آپ نے تو ساری زندگی کو کام بھی نہیں کیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آپ تو رسیدیں دکھائیں۔ آپ نے کہا کہ میری تو پاکستان کا لنڈن کا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو بعد میں آپ کی ہر چیز نکلی، آپ کے وہ جو بھائی ہیں انہوں نے آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ تو آپ کی ہے، یہ آف شور کمپنی بھی آپ کی ہے۔ تو ناظرین، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس غلامی سے کب نجات حاصل کرنی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے غلامانہ زندگی، جس کا یہ جلسے میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آئے دن جی ہم غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، وہ غلام اب کب بنے ہیں؟ آپ نے کل بڑا شور مچایا شہباز شریف صاحب کو جب بختربند گاڑی میں ان کی حفاظت کے لیے لایا گیا ملاقات کے لیے، تو آپ نے اور آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا شور مچایا جی کیا وہ دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں یہ جو آپ نے کل بات کی ہے، اس پہ اداروں کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ ادارے ایسے کیوں کرتے ہیں، ان کو ایک کلاس جیلیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ عام آدمی نہیں ہے؟ ان کو عام آدمی کی جیل میں رکھا جائے، ان کو پتا چلے کہ عام آدمی جو ہے اس کی عزت میں اور ان کی عزت میں کیا فرق آتا ہے جیل میں رہنے کو۔ مریم بی بی کہتی ہے میرے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، مریم بی بی آپ کی عزت ہماری سر آنکھوں پر، آپ ہماری پاکستان کی، ہمارے ملک کی بیٹی ہے، پاکستان کی ہر غریب سے غریب بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے۔ آپ کو اپنا تقدس پامال نظر ہوتے آیا، آپ کو فیصل آباد پہ وہ تقدس پامال ہوتے نظر نہ آیا؟ آپ کی حکومت پہ جب پولیس نے دیواریں پلان کر گیٹ توڑ کر ایک گھر میں داخل ہوئے اور وہ عورتیں چیخیں مارتی باہر آئیں، آپ کو تقدس پامال کرنا عورت کا اس وقت نہ آیا جب آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایک ماں کو سیدھا منہ میں فائر لگوائے، بچیوں کو مروایا؟ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں آپ کو کون کون سی باتیں ناظرین یہاں پر بتاؤں، ان کی جو بھی ان کا صفحہ آپ کھولیں گے اس میں آپ کو جھوٹ نظر آئے گا۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی، تو میری آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ خدا را
غلامی کی زندگی چھوڑ دیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی سر عام میں یہ چیز کہتا ہوں, میں عمران خان کا عاشق کیوں ہوں؟ کیونکہ وہ بندہ دھوکے باز نہیں, وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے, وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کی ہر قیادت کا کیوں عاشق ہوں کہ ان کی پوری جماعت میں ایک ورکر سے لے کر ایک عہدیدار تک کوئی بندہ آپ کو 2 نمبر نظر نہیں آئے گا. جماعت اسلامی کا میں کیوں عاشق ہوں کہ ان کا کوئی بندہ آپ کو کرپشن میں ملوث نظر نہیں آئے گا. ناظرین, بس آپ تک میرا کام تھا یہ چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا ان جھوٹوں کا ساتھ دینا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آصف بائیوا صاحب رسیدیں دکھائیں یا نہ دکھائیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے اور ان کی فیملی سے رسیدیں لیں یا نہ لیں. میرا کام تھا آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا, آپ کا کام ہے اس کو غور سے دیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, لوگوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر اچھی بات لوگوں تک پہنچ سکے. اچھائی کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد.